خاص مواقع کی دعائیں. خاص موقع کون سا ہے؟ جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے دل کا تعلق فیل ہوتا ہے. یہ وہ تعلق نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جیسے ناجائز تعلق ہے کسی لڑکی اور لڑکے کا تعلق. یہ وہ تعلق ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین میں آگے ہے, کوئی شخص جو ہے ایسا ہے جس سے ہم اللہ کی محبت کو سیکھ سکتے ہیں, زیادہ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں. یہ اللہ کی خاطر محبت ہے جو انسانوں سے ہو جاتی ہے. جن کے ساتھ مل کر انسان اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو اگر کسی سے اللہ کی خاطر محبت ہو تو اسے کیا کہیں؟ انی احبک فی اللہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5125. لیکن اگر کوئی لڑکی ہو, یعنی جیسے خواتین سے یا بچیاں بچیوں سے کہتی ہیں, یا بچیاں خواتین سے, یعنی آپس میں, تو اس کے لیے کیا ورڈز یوز کیے جائیں گے؟ یہ کا جو ہے نا, اس کی کا کی زبر زیر میں بدل جائے گی. انی احبکی فی اللہ, بے شک میں تم سے اللہ تعالی کے لیے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اس کا جواب کیا دیا جائے؟ یہ دین ایسا ہے جس میں صرف یک طرفہ بات چیت نہیں رہنے دی جاتی. بہت ہی خوبصورت دعا بھی ہے اور دل کو خوش کرنے والا عمل بھی. دعا کیا ہے؟ جواب میں کیا کہیں؟ احبک الذی احببتنی لہ. تم سے وہ ہستی محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5125. جب کوئی تعریف کرے تو کیا کہیں؟ لوگ عام طور پر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں, یا یہ ہے کہ ایسا موقع چونکہ کافی نازک موقع ہوتا ہے, انسان تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے, اپنی ذات کو بڑا سمجھ سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے, اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرنے سے, یعنی ایسی تعریف جو خوشامد کے زمرے میں آتی ہے, ایسی تعریف کرنے سے گریز کرنا چاہیے. دعائی الفاظ ہیں اللہم لا تواخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. الادب المفرد ہے, امام بخاری کی ادب پر کتاب ہے 761 نمبر پر. اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے میری گرفت نہ کرنا, یعنی اگر میرے میں وہ بات نہیں ہے, یا اللہ میں اس سے بری و ذمہ, اور مجھے معاف فرما جس چیز کو یہ نہیں جانتے, اور جو یہ گمان کر رہے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دیجئے. جب کسی کی برائی کریں تو اس کے لیے دعا کریں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بخاری کی روایت ہے 6361 اور مسلم کی روایت ہے 2601. اللہ جس کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دینا. اور بہت ہی پیاری دعا ہے, آزما کے دیکھیے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں. آزمائش اس مقصد کے لیے نہیں کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں, اس وجہ سے میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اس سے آپ کا ایمان بہت بڑھے گا کہ یہ کتنی سچی بات ہے, اور کس طرح سے انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جب کوئی مشکل کام ہو رہا ہو تو کیا کہیں؟ مثال کے طور پر مجلس میں بات کرنا کتنے ہی لوگوں کو مشکل لگتا ہے. اب دل گھٹ رہا ہے, کئی لوگوں کی آواز بند ہو جاتی ہے, فطری بات ہے, کئی لوگوں کو جھجک زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایسے موقع پر کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جو مباح کام ہے لیکن کرنے بہت مشکل. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اور آپ بھی دعا کریں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. اللہ نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے, اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے. رسول اللہ کی کون سی دعا ہے جو آپ کو کم درجے کی لگتی ہے؟
کوئی چیز ایسی نہیں، ہر ایک میں گہری حکمت اور انسانوں کے لیے فوائد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکمت رکھنے والے اور انسانیت سے کس قدر محبت رکھنے والے تھے کہ انسانوں کی آسانیوں کے لیے انہوں نے کتنے بڑے بڑے امور انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ لازم کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، کیونکہ وہی طریقہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔